بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیف اس کو بھی سمجھنے لگی دنیا کافر، جس کے رشتوں میں نہیں کوئی بھی رشتہ کافر، جس کی گودی میں پلا بانی اسلام بنے، وہ بھی کافر ہے تو ہے سارا زمانہ کافر۔ ناظرین کرام، آج کا پوڈ کاسٹ ہمارا ایمان جناب ابو طالب علیہ السلام کے سلسلے میں ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اہل سنت کے بعض علماء جناب ابو طالب کے ایمان پر اعتراض کرتے ہیں، ان کو زیر سوال لاتے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو اہل سنت کی معتبر کتابوں کے ذریعے ہوگی۔ آج کے اس پروگرام میں استقبال کرتے ہیں ہم اپنے دونوں مہمانوں کا، حجت الاسلام مولانا سید سبطین علی نقوی صاحب کا۔ قبلہ بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں آج تشریف لے گئے۔ اور دوسرے مہمان ہیں ہمارے حجت الاسلام مولانا علی امام صاحب کا کہ قبلہ بہت مہربانی آپ آج کے اس پروگرام میں تشریف لے کر آئے۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے ہم اپنے مہمان اول قبلہ سید سبطین علی نقوی صاحب سے چاہیں گے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے لیے مختصر سا تعارف پیش کر دیں ہمارے ویورز کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر دیکھا جائے تو آج کا جو موضوع ہے وہ اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ جب تک مسلمان اپنے اس دعوے کو رکھتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، اس وقت تک اس موضوع کا ثابت ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہر عاشق رسول اگر کسی سے عشق رسول سیکھنے کی منزل پہ آئے گا تو پہلی شخصیت جو ہماری نگاہ میں ابھرے گی وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ بے شک واقعی معنی میں عاشق رسول، مدافع رسول، رسول جس موقع پر بھی کوئی شے طلب کرتے ہیں ابو طالب عطا کرتے ہیں۔ اگر آپ بچپن سے دیکھیں تو بچپن سے رسول اللہ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ابو طالب کے گھر میں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم جوانی میں دیکھیں تو جناب رسول کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ ابو طالب کے گھر سے پوری ہو رہی ہیں۔ جب اعلان نبوت کر دیتے ہیں تو کفار مکہ کی طرف سے جتنی مشکلات اور صعوبتیں رسول پہ پڑتی ہیں، ان کے دفاع میں اگر کوئی شخصیت سب سے پہلے ابھر کے سامنے آتی ہے تو وہ جناب ابو طالب کی ہے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بغیر کسی شک و شبہے کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں عاشق رسول اور حقیقی معنی میں مدافع رسول یعنی مدافع اسلام جس شخصیت کو کہا جا سکتا ہے وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ بے شک سبحان قبلہ، آپ کچھ ان کی جانثاری، ان کی خدمت کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے مولا امام محمد باقر علیہ السلام نے حقیقت اور عظمت ایمان ابو طالب علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بہت واضح یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ اگر میزان اعمال میں ایک پلڑے میں ایمان ابو طالب کو اور دوسری طرف کائنات کی تمام مخلوقات، انسان، بشر، جن، ھذا الخلق یعنی جتنی مخلوقات ہیں کہ جن کے اعمال کو معتبر جانا جاتا ہے، ان کے ایمان کو میزان کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو لرجح ایمانہ، ایمان ابو طالب کا پلڑا بھاری ہوگا۔ یہ حقیقت ہے، یہ عظمت ہے، اور انشاءاللہ ہم مابعد کی گفتگو میں اس چیز کو واضح کریں گے کہ عظمت ایمان ابو طالب کیا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو محسن اول ہے، جو جانثار اول ہے، جو محافظ شم نبوت اور نبی ہے، جس نے سب سے پہلا قصیدہ شأن نبی کریم میں عنایت فرمایا ہے، جس نے سب سے پہلے نعت خوانی کی ہے، سب کچھ لٹا دیا، آج ہم اس کے ایمان کے سلسلے میں گفتگو کرنے بیٹھے۔ یعنی یہ خود بڑا ستم ہے ان کے اوپر، بہت بڑا ستم ہے۔ ہم عام طور سے اپنی زبان میں یہ بات کہتے ہیں کہ اولین مظلوم تاریخ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ بعض جہت سے مولائے کائنات مظلوم ترین انسان ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ اسلام میں جو سب سے پہلا مظلوم واقع ہوا، جس کی شخصیت سب سے پہلے مظلوم واقع ہوئی ہے، وہ جناب ابو طالب کی ہے۔ تو آخر کیا وجہ رہی ہے کہ ابھی تاریخ کے شروع سے دیکھا جائے صدر اسلام سے آج تک کہ ان کے ایمان پر حملہ کیا گیا، ان کی خود خدمات کو اس طریقے سے نظر انداز کیا؟ یقین مانتے سب کو ہیں۔ ستم زمانہ یہی ہے کہ اس وقت میں اور آپ جس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں جی ہاں، وہ ایمان ابو طالب ہے، جبکہ ہمیں گفتگو ولایت ابو طالب پہ کرنی چاہیے تھی۔ کیا بات ہے۔ لیکن چونکہ ظاہراً سامنے والے
کچھ ایسے عزائم رکھتے ہیں جس کی بنا پہ جناب ابو طالب کا ایمان قبول کرنا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ خود شخصیت جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، جناب امیر المؤمنین کا بغض انہیں اجازت نہیں دیتا کہ وہ آئیں اور ان کے والد کے ایمان کا اقرار کریں۔ ہمارے سامنے اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو واضح طور پہ موجود ہے کہ بعض افراد آ کر خود جناب امیر علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں یہ کہتے تھے، یہ زبان درازی کرتے تھے کہ آپ کے والد تو جہنم میں۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم بعد والے ادوار کی جانب دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو مسلمانوں کی بعض کتب کے اندر ہمیں روایات دیکھنے کو ملتی ہیں جس میں جناب ابو طالب کے ایمان کو زیر بحث لایا گیا ہے، یہ بھی بعد میں آنے والے بنو عباس اور بنو امیہ کے ادوار میں لکھی گئی کتابوں کا شاخسانہ ہے، لیکن سلسلہ جو ہے بہرحال چل پڑا تھا خود جناب امیر کے زمانے میں، اور یہ بعد میں اسی طریقے سے نقل ہوتے ہوتے کتابوں تک پہنچ گئی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں ایک شے نقل کروں، وہ یہ کہ بنو امیہ کا تو بہرحال جناب امیر اور خاندان بنی ہاشم سے ویسے ہی بیر معروف اور چار دانگ عالم میں مشہور ہے، لیکن بنو عباس بھی اس سلسلے میں کسی طور پیچھے نہیں رہے، دونوں کا یعنی برابر کا حصہ ہے۔ بالکل بالکل، یعنی ابتدا تو امام علی کے زمانے سے ہی ہو گئی تھی، یعنی یہ کہا گیا کہ آپ کے بغض میں ہم آپ کے باپ سے کربلا کے اندر بھی یہی میں یہی پہنچنا چاہ رہا تھا کہ کربلا کے اندر بھی جب جناب امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، میری خطا کیا ہے، تو کہا کچھ نہیں، آپ کے والد کے بغض میں، یعنی محوریت امام علی علیہ السلام ہے۔ اور یہاں پر بھی ہمیں یہی دکھائی دیتا ہے کہ جس طرح سے جناب امام حسین کو ان کے والد کے بغض میں قتل کیا گیا، ویسے جناب ابو طالب علیہ السلام کے کفر کا اس بات جناب امیر یعنی ان کے بیٹے کی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں بنو امیہ کی طرف تو ان کا تو واضح ہے معاملہ۔ بنو عباس نے کیا کیا؟ بنو عباس کے لیے حضرت عباس کی شخصیت بہت اہمیت کی حامل ہے، یعنی جو رسول کے چچا ہیں، ان کی اولاد ہیں سارے۔ اگر آپ دیکھیں رسول اللہ کے جتنے بھی چچا ہیں، تین کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب علی یہ ایمان لائے تھے، ایک حضرت حمزہ سید الشہداء علیہ السلام، ایک حضرت ابو طالب علیہ السلام، ایک حضرت عباس۔ اب چونکہ جناب حمزہ کے بارے میں تو کوئی گفتگو کر نہیں سکتا اور حضرت عباس کو ان پہ فوقیت نہیں دے سکتا، لہٰذا اب طے یہ پایا کہ اپنی نسل کو اجاگر کرنے کے لیے اور اپنی نسلی فضیلت کو اجاگر کرنے کے لیے ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے اوپر اعتراضات کر کے نعوذ باللہ ان کے کفر کو ثابت کیا جائے، تاکہ اس بنا پہ رسول کے چچا عباس کو آگے لائیں اور ہم یہ اپنی نسل پہ فخر کر سکیں کہ جناب ہم تو اس کی اولاد ہیں جنہیں حضرت عباس کہتے ہیں۔ یعنی انہوں نے خود اس بات کو، یہ بات ان کے درمیان ثابت تھی۔ خود اہل سنت ایسے جو یہ کہتے ہوں کہ یہ تین افراد ایسے تھے، اس تاریخ میں موجود تھے۔ ہمارے ہاں اگر ہم دیکھیں تو ابن اسیر جو ایک بڑے مورخ گزرے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے صحابہ کے حالات پر کتاب بھی لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو تاریخ میں چیز ثابت ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کے تین چچا کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا، ایک حمزہ سید الشہداء، ایک عباس اور ایک ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان تینوں کے بارے میں ملتا ہے۔ قبلہ آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم تعجب کرتے ہیں کہ جو افراد اعتراض کرتے ہیں ایمان ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں، جی، لیکن یہ تعجب اس وقت ذرا خاموش ہو جاتا ہے، وہ یہی نہیں ٹھہرتے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کو کافر سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ان کے یہاں کتابوں موجود ہے، ان کے یہاں کتابیں موجود ہیں، ان کو اہل نار سمجھتے ہیں، جہنم میں سمجھتے ہیں۔ حتیٰ ان کی روایت یہ ہے حضرت عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں، وہ خود اور ان کے جو ہم دین یا ہم مذہب ہیں وہ سارے جہنمی ہیں۔ تو ان پہ اعتراض ہے، تو جب ہم ان پر اعتراض کر سکتے ہیں تو پھر جب ان پہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ جہاں پر جس وقت نبی کریم کی نبوت کا یا ان کے اسلام کا کوئی اظہار نہیں ہوا ہے، لیکن پھر بھی ان کی یہاں روایتیں موجود ہیں کہ ان کے والدین کافر تھے یا وہ جہنمی ہے، یا جناب عبد المطلب جو ان کے چچا ہے وہ بھی جہنمی ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بچا کیا ہے؟ ابو طالب کافر ہو گئے، ان کے دادا نبی کریم کے دادا کافر ہو گئے، ان کے والدین کافر ہو گئے،
تو بچا کیا؟ اب دیکھیں یہاں پہ قبلہ سب سے بڑی بات یہ ہے جی جو قابل توجہ، وہ یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں بے شک، اور امید رکھتے ہیں شفاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جی اور ہمارے بر صغیر میں وہ افراد جو پیغمبر اسلام کی شخصیت پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، وہ برجستہ ان باتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم مسلمان اپنے نبی کی شفاعت کے امیدوار ہو اور منتظر ہو، جبکہ وہ محمد، وہ نبی اپنے باپ کے لیے شفاعت نہیں کر سکتا، اپنے دادا کی شفاعت نہیں کر سکتا، یا اپنے چچا کی شفاعت نہیں کر سکتا، تم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ تو کیا بیس کیا ہے ان کے اس اعتراض کا؟ ان کے ابھی جیسا قبلہ نے انہوں نے بتایا، قبلہ نے دیکھیے ابھی، اگر مجھے اجازت دیں تو میں ایک چیز یہاں عرض کروں۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ بڑا اچھا جملہ فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے جب اگر آپ کسی شخص کو اس چیز کا احساس ہو جائے کہ جن کے پیچھے میں چل رہا ہوں وہ اس قدر گرے پڑے ہیں کہ میں انہیں چاہ کر بھی اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک نہیں پہنچا سکتا، تو وہ یہ کام کرتے ہیں کہ جو آسمان پہ پہنچے ہوئے ہیں انہیں نیچے اتار لیا جائے تاکہ کسی طریقے سے برابر ہو سکے۔ اگرچہ اس میں مشکل یہ ہے، قبلہ نے جیسا فرمایا کہ جو آسمان پہ ہیں انہیں نیچے کیا جائے، جو گرانا چاہ رہے پہلے اسے خود آسمان پہ جانا پڑے گا، اور یہ محال ہے، یہ محال ہے، آپ جا نہیں سکتے وہاں تک، پیروی کرتے وہ تو آسمان پہ جا نہیں سکتے، آپ کہاں سے جائیں گے؟ آپ کہاں سے جائیں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ لاکھ کوشش کریں، یہ کوششیں آپ کی کامیاب نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو کیا سارے علماء اہل سنت ایمان ابو طالب کے منکر ہیں، یا کچھ بعض ہیں جو ان کے ایمان کو ثابت کرتے ہیں؟ جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، ابن اسیر کا ایک حوالہ پیش کیا، وہ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب کا جو ہے وہ ایمان ہمارے سامنے ثابت ہے۔ یا اسی طرح ایک بڑی شخصیت ہے ابن جوزی، جی اپنی کتاب تذکرۃ الخواص میں وہ یہ آرام بڑے بابا کے دوہل لکھتے ہیں کہ ابو طالب کا جنتی ہونا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں ہم تأمل کریں، اور اس چیز کے اوپر بہت سے دلائل اور شواہد موجود ہیں۔ تو اہل سنت کے یہاں بھی ایسے بہت سے علماء ہیں جو جناب ابو طالب کو مسلمان اور مومن تصور کرتے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں بھی یہ بات کہیں لکھی ہے کسی ایک روایت سے کہ انہو اسلم، کہ جناب ابو طالب ایمان لائے تھے، اسلام لائے تھے۔ تو ایک تو قدماء میں جیسا قبلہ نے بیان کیا، ضروری ہے کہ ہم آج دیکھیں کہ ایک طرف تو بزید ہیں وہ افراد اور روایتیں بھی وہ پیش کرتے ہیں، معاصر میں ابھی موجودہ دور میں کچھ ایسے افراد بھی ہیں کہ جو ایمان ابو طالب کا اقرار کرتے ہیں۔ جی یقیناً ایسا نہیں ہے قبلہ کہ کسی بھی مسلک میں، کسی بھی قوم میں ایک نظریہ فقط پایا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ معاند، کچھ دشمن اہل بیت علیہ السلام ہوں جو مصیر ہوں، اصرار کرتے ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ افراد ہوتے کچھ ہیں، نہ کچھ قبلہ منصف افراد ہوتے ہیں، انصاف پسند مزاج ہوتے ہیں۔ میں ان میں سے چند کا نام آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ مفتی مکہ زینی دہلان، انہوں نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے، اسن المطالب فی نجات ابی طالب، مستقل کتاب ہے۔ وہ روایات جن کے اوپر وہ استدلال کرتے ہیں، ان کے ردیے بیان کرتے ہیں، آخر میں جناب ابو طالب کے ایمان کو ثابت کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے بر صغیر میں چند افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، علامہ سائم چشتی فیصل آباد کے، اہل سنت میں بریلوی مسلک اور خانقاہی عالم دین ہے، مختلف انہوں نے کتابیں لکھی، البتول انہوں نے لکھی ہے، شہید ابن شہید انہوں نے لکھی ہے، مشکل اسلام آباد والے کون تھے جن کا آپ نے تذکرہ کیا؟ ایک ڈاکٹر نہیں، یہ سائم چشتی وہی ہیں، جی اسلام آباد والے، اسلام آباد فیصل آباد کے، فیصل آباد والے، فیصل آباد کے یہ ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی، تو اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں ان کی البتول جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں، مشکل کشا مولا علی کے سلسلے میں، ایمان ابو طالب کے سلسلے میں انہوں نے 2 جلد میں کتاب لکھی ہے۔ اسی طریقے سے ابھی ایک اور عالم دین ہے جن کی نئی کتاب ابھی بازار میں آئی ہے، عرفان ابی طالب نام سے، ڈاکٹر صداقت علی صاحب فریدی، یہ اپنے آپ کو لکھتے ہیں۔ تو ان کی کتابیں موجود ہیں جس پہ بڑے شد و مت کے ساتھ یہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کے ہاں جو ایک چیز ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے ہی منکر ایمان ابی طالب ہیں، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے ہی اقرار کرنے والے ہیں، بلکہ ان 2 کے درمیان بھی ایک قبیلہ پایا جاتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اور وہ اس حوالے سے، چونکہ انہوں نے دیکھا ہے دونوں طرف کہ جو روایتیں ان کے یہاں نقل ہوئی ہیں، اس کے اس بات میں
یا اس کو جو رد کرتی ہیں، ان دونوں میں جب وہ فیصلہ نہیں کر پاتے تو وہ کہتے ہیں جی ہم سکوت کے قائل ہیں، ہم اس معاملے میں کوئی رائے نہیں دیں گے، ہم خاموشی اختیار کریں گے. قدیم علماء کا جب تذکرہ کیا تھا قبلہ نے، ان میں سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک راغب اصفہانی جی ان کا بھی بڑا ہی جو ہے زبردست جملہ ہے کہ جو بغض رکھتا ہوگا جی ابو طالب کے سلسلے میں، جناب ابو طالب کے سلسلے میں، وہ کافر ہے، وہ کافر یعنی کفر اس کا ثابت کرتا اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اگر نعوذ باللہ ابو طالب کافر ہوں جی. تو کافر سے بغض رکھنا تو کفر نہیں ہوتا ہے. بہترین دلیل ہے یہ. بالکل اسی سے یعنی جو مومن ہوگا اگر انسان اس سے جو دشمنی رکھے گا تو یہ قابل مومن مذمت سے ہے، بغض رکھے تو کفر قابل کی منزل مذمت پہ، ہے. اور عام مومن بھی نہیں، جی کسی درجے کا حامل مومن ہو اس سے بغض رکھنا کفر کی علامت تو بن سکتا ہے، لیکن نعوذ باللہ کسی کافر سے کفر رکھنا ایک مومن کے لیے کفر کی علامت نہیں بنتا. یعنی اس کا مطلب ایمان کے جو بہترین درجات ہیں اس بہترین درجے پہ فائز ہے حضرت ابو طالب. ولی جیسا قبلہ نے کہا کہ عام مومن سے بغض رکھنا سبب کفر نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ مومن کسی ان کا درجہ ہی الگ ہے. بالکل بالکل بالکل. ان میں سے قبلہ ابھی میں اس بات کو ادامہ دیتا چلوں کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو سکوت کرتا ہے، اور وہ اس کی علت یہ بیان کرتا ہے کہ جب ہم یہ اصرار کرتے ہیں کفر ابو طالب کے اوپر، نعوذ باللہ خاکم بدہن، وہ یہ کہتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ ان روایت کا بھی انکار نہیں کرتے جو ان کے ہاں پائی جاتی ہے، اور اس طرح سے جناب ابو طالب کو مومن بھی نہیں سمجھتے جیسا انہیں سمجھنا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سلسلے میں گفتگو کرنا اذیت رسول کا سبب بنتا ہے. اور یقیناً ایسا ہی ہے کہ جس نے 50 سال تک آنچ آنے نہیں دی، یعنی رسول خود ذات رسول پر، اس پہ آپ یہ کہیں گے کہ وہ کافر ہیں یا وہ ایمان نہیں لائے یا انہوں نے اپنا ایمان چھپائے رکھا، اذیت رسول کا یقیناً سبب ہے. تو آخر کیا وجہ ہے؟ وہ کون سی روایت ہیں جن کی بنیاد پر وہ اس عقیدے کو قائم کرتے ہیں کہ مثلا ایمان لے کر نہیں ہے اور اسلام لے کر نہیں ہے؟ اہل سنت کے ہاں جو معتبر ترین کتب ہیں جن میں صحیحین یعنی بخاری اور مسلم کا نام آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایسی روایات موجود ہیں کہ جو مقام حضرت ابو طالب کے منافی ہیں. مثلا اس میں ایک حدیث ہے زحزہ کے نام سے معروف ہے، جس کا لب لباب یہ ہے کہ رسول اللہ سے کسی نے آ کر کے پوچھا کہ ابو طالب کے بارے میں کیا بنے گا اور ان کا کیا ہوگا، تو کہا کہ وہ جو ہیں ایک ایسے حوض میں ہیں جس کے اندر کھولتا ہوا پانی ہے، اور وہ پانی ان کی پنڈلیوں تک آتا ہے، اور جب اس میں کھول پڑتی ہے، اس میں کھدبدی آتی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ اثر جو ہے وہ ان کے مغز تک پہنچتا ہے، دماغ جلتا ہے، ان کا دماغ جلتا ہے، اور وہ اسی حالت میں رہیں گے. اور یہ کیوں ہوا ہے؟ کہا یہ میری وجہ سے ہوا ہے، اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ میری شفاعت کی وجہ سے ہوا ہے. یعنی نعوذ باللہ من ذالک لب لباب، اور مقصد یہ ہے کہ انہیں تو اس سے زیادہ عذاب ہونا تھا کفر کی وجہ سے، لیکن میری وجہ سے ان کو تھوڑی تخفیف مل گئی ہے، انہیں تھوڑی چھوٹ مل گئی ہے. اگر ہم اس روایت کو دیکھیں تو واقعاً قرآن کے پیچھے چلنے والے افراد کس طرح سے اس روایت کو قبول کریں گے، مجھے تعجب ہوتا ہے. قبلہ نے جو حدیث ابھی بیان کی، اسی حدیث کا ایک ملتا جلتا ایک مفہوم ایک دوسری حدیث میں، کہ جس میں حضرت فرماتے ہیں کہ اگر میری شفاعت نہ ہوتی تو ابو طالب جہنم کا جو پست طبقہ ہے وہاں پہ ہوتے، یعنی سب سے نچلے طبقے میں ہوتے، سب سے نچلے طبقے. یہ بھی بخاری میں موجود ہے حدیث. اب مجھے دقیق یاد نہیں کہ بخاری میں موجود ہے، لیکن ان کے مجامع حدیثی میں موجود ہے. یہ یعنی دوسری حدیثی کتابوں میں ہے، دوسری حدیث کی کتابوں میں واضح ہے. جب رسول کہہ رہے ہیں کہ میری شفاعت کی وجہ سے یہاں تک آئے ہیں، تو اس سے تو واضح ہے، یہ تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ یعنی کسی اور پس درجے اور مقام و طبقے میں تھے کہ وہاں سے نکال کے انہیں اوپر لایا گیا اور سہولت دی گئی کہ تھوڑا ان کا عذاب جو ہے وہ کم کر دیا گیا. تو اس پہ یہ سوال ہے کہ اگر یہ روایت ہے کہ پست درجے میں ہے، پست طبقے میں ہے جہنم کے، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر اگر جناب ابو طالب کی شفاعت نہ ہوتی یا ان کی خدمات نہ ہوتی، رسول اللہ کی شفاعت نہ ہوتی اور ابو طالب کی خدمات نہ ہوتی، تو وہ پس درجے میں ہوتے یا جو سب سے نیچے کا طبقہ ہے وہاں پہ. آخر کیوں خدمات نہیں کی؟ یہ تو نہیں کہا کہ اگر خدمات نہ کر کے ظلم کرتے، صرف ایمان نہ لانا. کیا جناب ابو طالب کے نعوذ باللہ ایمان نہ لانے کا یہ سبب بنے گا؟ ایمان نہ لانا
اس بات کا سبب بنے گا کہ وہ جہنم کے سب سے آخری طبقے میں ہوں گے. کس لیے؟ حامان کا نام نہیں ہے، شداد کا نام نہیں ہے، فرعون کا نام نہیں ہے، جبکہ ان سب نے ظلم کیا ہے. انہوں نے باقاعدہ ظلم کیا ظلم ہے، قوم کیا کے ہے. اوپر ظلم کیا، بندگان خدا پر ظلم اور کیا. جناب ابو طالب صرف ایمان نہیں لاتے، تو اس کا مطلب یہ کہ کہیں آپ کے دل میں جو ہے نا وہ ایک بغض ہے، کینہ ہے، کہیں سے آپ کو خلیش ہے. بلکہ اگر اجازت دیں تو میں یہاں ایک آیت قرآن سے پیش کرنا چاہوں گا. یہ آیت جو ہے وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گی کہ یہ روایت کس قدر حقیقت پر مبنی ہے اور کس قدر اس کے اندر جھوٹ پایا جاتا کی ہے، آمیزش کی گئی ہے. جی. ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 161 اور 162 میں جی. ارشاد ہو رہا ہے ان الذین کفروا وماتوا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور مر گئے، وہم کفار، یعنی اپنے کفر کی حالت میں کہ وہ کافر تھے. جی. اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی اس حالت لعنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، خدا کی رحمت سے دور رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، انہیں کوئی عذاب میں چھوٹ نہیں دی جائے گی. یہ قرآن کا واضح ایک اصولی موقف ہے. تو کیا اس سے نتیجہ نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ کہ ایک طرف حدیث کہہ رہی ہے کہ انہیں میری وجہ سے چھوڑ دیا گیا ہے اور میری شفاعت کی وجہ سے آخری درجے سے اٹھا کر وہ اوپر لے آیا گیا. اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ نعوذ باللہ ابو طالب کافر ہیں اور آیت کا یہ کہنا ہے کہ جو کافر ہے وہ ہمیشہ جہنم اور لعنت کی حالت میں رہے گا، تو ایسی صورت میں تو کوئی تخفیف نہیں مل سکتی. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کیونکہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ جو کفر کی حالت میں مرے گا اس میں کوئی بھی تخفیف نہیں ہے، کوئی چھوٹ نہیں ہے. تو یہاں ہی سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ روایت بعد میں آنے والوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہے. قرآن مجید پہ جب ہم اس روایت کو پیش کرتے ہیں تو قرآن مجید اس قرآن سے ایک دم مخالف ثابت ہوتی ہے. تو قبلہ یہ تو قرآن کے ساتھ ساتھ سنت نبوی کے بھی خلاف ہے کہ رسول کسی مشرک یا کافر کی شفاعت کریں گے، کیونکہ رسول کی سنت ہے کہ نہ وہ کسی کافر کی شفاعت کریں گے نہ کسی مشرک کی شفاعت کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے. قبلہ آپ کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں جب انسان بغض اور اناد پہ اترتا ہے اس طریقے سے ہی واہی استدلال وہ کرتا ہے. سورہ توبہ کی بھی ایک آیت ہے جس سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں جناب ابو طالب کے عدم ایمان کے اوپر، کہ وہ یعنی ان کے کفر کے اوپر جو ہے وہ کفر کے اوپر. جی بالکل. سورہ توبہ کی ایک آیت ہے کہ وما كان للنبي والذین آمنوا ان يستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربا. آیت کہتی ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کسی نبی کے لیے اور وہ افراد کے جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے یہ بجا نہیں ہے کہ وہ استغفار کریں کسی مشرک کے لیے، اگرچہ وہ آپ کے نزدیک ترین قرابت دار ہی کیوں نہ ہو. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات ہوئی ہے تو حضرت جو ہے وہ استغفار کر رہے تھے اور یہ آیت نازل ہوئی. اس کے علاوہ حضرت آمنہ کے سلسلے میں بھی اس طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات 10 بعثت کو ہوتی ہے، اور سورہ توبہ کی جو جس میں براءت کفار کا حکم دیا گیا ہے 9 ہجری میں ہے، یہ 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے. یعنی تقریباً کتنے سال کا فاصلہ ہو گیا؟ 10 سال کا تقریباً فاصلہ ہو گیا. یعنی نبی کریم 10 سال تک استغفار کرتے رہے اور اب استغفار کرتے رہے، اب یہ حکم آ رہا ہے. یعنی اگر حکم آنا ہی تھا تو اسی وقت آتا جس وقت ان کی وفات ہو رہی جناب ابو طالب کی. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نبی کہا گیا ہے یہ اس کا تیور ایسا بتا رہا ہے، انداز بتا رہا ہے کہ یہ انبیاء کا دستور ہے. یعنی یہ مخصوص نہیں ہے، یہ مخصوص نہیں ہے جناب یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے. بالکل. یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ بات بتائی جا رہی ہے کلی ہے کہ یہ ہمیشہ سے رہا ہے. ہاں کسی مشرک کے لیے نبی نے کسی مشرک کے لیے کسی کافر کے لیے استغفار نہیں کیا، استغفار کیا ہو کسی نے. تو یہ باتیں ہیں. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس کا جو راوی ہے نا قبلہ وہ ہے سعید بن مسیب. سعید بن مسیب یہ ناسبی شخص ہے. ناسبی کی روایت کا کیا اعتبار؟ خود یعنی وہ شخص کی جو دشمنی اہل بیت میں مشہور ہے، وہ تو طے بات ہے کہ وہ کسی ایسی بات کا اظہار نہیں کرے گا جو دلالت کرتی ہو محبت اہل بیت. خود اہل سنت نہیں قبول کرتے ہیں. ناسبی خود وہ قبول نہیں کرتے. دوسری بات عجیب بات یہ ہے کہ قبول نہیں کرتے، لیکن ناسبی سے بخاری اور مسلم میں روایات سب سے زیادہ نہ زیادہ. ابھی میں ایک مولوی صاحب کی گفتگو سن رہا تھا، اہل سنت کیا وہ ہے، وہ کہتے کہ ساحہ ستہ میں
اور دوسرے کچھ مجموعے کو چھوڑتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ میں وہاں تک پہنچوں گا، لیکن صحیح ستہ تک جو وہ کہہ رہے تھے وہی کہہ رہے تھے کہ اگر رافضیوں کی روایات کی تعداد صحیح ستہ میں 16,000 ہے تو ناسبیوں کی روایات کی تعداد 18,000 ہے. ان کے پاس بچتا کیا ہے؟ کچھ نہیں. رافضیوں کی روایت کو اگر یہ چھوڑیں گے تو 16,000 روایتیں چلی گئی، پھر آگے ناسبیوں پر ناسبیوں کی چھوڑیں گے تو یہ 18,000 چھوڑ دیں گے. بچے گا کیا ان کے مجموعے روایت میں؟ کچھ نہیں بچے گا. لیکن اس کے باوجود یہ جگہ دیے ہوئے اور یہ دم بھرتے ہیں کہ ہم محب اہل بیت ہیں، ناسبیوں سے روایت نقل کرتے ہیں، ان کو معتبر جانتے ہیں. اہل بیت یہ دشمن اہل بیت. یہ وہ شخص ہے کہ جس نے مدینے میں رہ کر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازے میں شرکت نہیں کی ہے، اس سے روایت نقل کرتے اور کیا امید رکھتے ہیں کہ یہ صحیح بات کو نقل کرے گا ہمارے لیے. تو یہ تو حالات ہیں ان کے استدلال کے، ان کی روایتوں کو نقل کرنے کے. تو قبلہ اس کا مطلب یہ ہے، جو نتیجہ نکلا ابھی تک کی ہماری اس گفتگو کا، وہ یہ کہ جو بھی آیات ہو یا روایت ہو کہ جو جناب ابو طالب کے ایمان کے مخالفت میں یہ لے کر آتے ہیں، ان سب کا کوئی بیس نہیں ہے. یہ سب خود قرآن کے مخالف ہیں، سنت نبوی کے مخالف ہیں. اس سے خود یہ بھی عقل سلیم کے مخالف، خود اس سے ان کا بھی بغض اور عناد اور کینہ جو ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور خود امام علی علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور سے ان کے لیے ثابت ہو رہا ہے. اب ہمارے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا جناب ابو طالب کے ایمان کے سلسلے میں؟ جیسے کہ ہم نے پہلے شروع میں ہی میں نے اس حدیث کو بیان کیا تھا، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے جو نقل ہوئی تھی، آپ نے بالکل واضح انداز میں کہا ہے کہ اگر میزان عمل پر ایک طرف ایمان ابو طالب کو رکھا جائے اور دوسری طرف تمام مخلوقات کے اعمال کو اور ان کے ایمان کو رکھا جائے تو ایمان ابو طالب کا جو پلڑا ہے نا وہ بھاری ہوگا. یہ وہ حقیقت ہے قبلہ کہ جسے ہمیں معلوم ہونا چاہیے. یہ حدیث نہ بھی ہوتی تو یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے. ہم مسلمانوں کے ایمان کو اعتبار کن جہتوں سے دیتے ہیں؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا عظیم ہے، بڑا بافضیلت ہے، تو سب سے پہلا معیار ہم جو قرار دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کا ایمان کتنا پہلے ہے. سب سے پہلے یعنی ایمان لانے میں کتنی سبقت کی ہے. دوسرا عنوان جو ہم دیتے ہیں وہ صحابیت کا عنوان ہے. ایمان لانے میں ہم نے پہلے بتا دیا، انشاءاللہ ابھی اور مزید گفتگو ہوگی جہاں پہ بالکل طے ہو جائے گا کہ سب سے پہلے مومن کا نام ابو طالب ہے. یعنی سب سے پہلے ایمان سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت پر ایمان لانے والے، اس کا اقرار کرنے والے، چاہے وہ نظم میں ہو، چاہے نثر میں ہو، چاہے کردار میں ہو، چاہے گفتار میں ہو، وہ جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے. سب سے پہلے مومن کا نام ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام. بلکہ ہمیں تو یہ کہنا چاہیے کہ پہلے صحابی کا نام ابو طالب ہے. بہت خوب. دوسرا عنوان جو یہ دیتے ہیں افضلیت کا وہ صحابیت ہے. یعنی رسول اللہ کے زندگی میں جو ایمان لائے اور حالت ایمان پر وہ مر جائے، وفات پا جائے، یہ صحابی ہے. جناب ابو طالب سب سے عظیم صحابی ہیں اور سب سے اول صحابی ہیں. اظہار نبوت کے بعد جنہوں نے اقرار نبوت پیغمبر اسلام کیا ہے ان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، وہاں تو اظہار ہو چکا ہے. نبوت پیغمبر کا اعلان نبوت سے پہلے جس نے اقرار کیا ہے اور اظہار کیا ہے وہ بھی جناب ابو طالب ہے. آپ عظمت کو سمجھیے کہ بعثت کے موقع کے بعد جتنے ایمان لانے والے ہیں اور جن کو صحابیت کا آپ درجہ دے رہے ہیں صحابی کا، وہ اظہار نبوت کے بعد ہیں. اور یہ اظہار نبوت سے پہلے ہیں. قبلہ نبوت سے پہلے مختلف جگہ، نہ فقط ایک جگہ، اپنے اشعار میں، اپنے نثر میں، اپنے کلام میں، اپنے گفتار میں، اپنی رفتار میں، ہر جہت سے جس نے اقرار کیا، اظہار کیا ہے پیغمبر اسلام کی نبوت کا، وہ جناب ابو طالب. اور شاید یہی وجہ ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے ایک چاہنے والے نے خط لکھا اور یہ سوال پوچھا جناب ابو طالب کے ایمان کے لیے. تو آپ نے یہ فرمایا کہ ان شککتا فیہ، یعنی اگر تم نے شک کیا جناب ابو طالب کے ایمان میں تو کانا مسیروں کا الی النار، تو تم بالکل جہنمی ہو. صرف شک کرنے کی بنیاد پر ہی تم جہنمی ہو جاؤ گے. یعنی ان کے ایمان کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اگر شک کرے انسان کے آگے یہ ایمان لائے تھے نہیں لائے تھے، ان کا کفر تھا یا نہیں تھا. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے علماء قدماء ہیں جی وہ اپنی کتب میں جو کچھ لکھ کے گئے ہیں، اب اس روایت کو اگر اس سے ملا لیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں کوئی شک کرنے والا جہنم کی طرف جائے گا. شیخ صدوق علیہ رحمہ اپنی کتاب الاعتقادات میں لکھتے ہیں
کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عبد المطلب علیہ الصلاۃ والسلام خدا کی حجت تھے اور حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام ان کے وصی تھے. اسی طرح حضرت علامہ مجلسی نے اپنی کتاب بحر الانوار میں یہ لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام یہ حضرت ابراہیم کے اوصیاء میں سے تھے. تو جب اس قدر مرتبہ بلند ہو اور کوئی ایسے شخص کو کافر کہے تو واضح بات ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اپنی راہ جہنم کی طرف لے رہا ہے. یعنی خود سے اس کا اپنے جو کینہ اور بغض ہے وہ کہیں اور جو ہے دلالت کر رہا ہے. جی بالکل. اور اسی طرح سے یہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا اس حدیث کی طرف، جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے زمانے خلافت ظاہریہ میں تشریف فرما تھے اور ایک شخص نے آ کر امیر المؤمنین کی شان میں ہتک کرنے کے لیے یہ جملہ کہا کہ آپ کے تو والد جو ہیں وہ جہنم میں، نعوذ باللہ من ذالک. تو جناب امیر نے وہاں جو جملہ کہا وہ یہ کہا، خدا تیرے منہ کو بند کرے، خدا تیرے منہ کو توڑے، تو نے کیا بات کی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے میرے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ میں قسیم النار والجنہ ہوں، انت قسیم الجنت والنار، میں جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہو اس کا باپ جہنم میں چلا جائے؟ اور اس کے بعد پھر ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا اور سارے لوگوں کے سامنے مختلف حضرات اور شخصیات کو لایا جائے گا تو سوائے 5 افراد کے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ، خود امام علی اور امام حسنین علیہم السلام و علیہم السلام کے علاوہ فقط ایک نور ابو طالب ہوگا جو تمام خلقت پہ چھا جائے گا. یہ ایمان کا درجہ ہے، یہ ایمان کا درجہ ہے. اسی لیے فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ اگر ابو طالب چاہیں شفاعت کریں تو وہ تمام مخلوقات کی بارگاہ خدا میں شفاعت کر سکتے ہیں اور خدا اس شفاعت کو قبول کرے گا. حق شفاعت رکھتے ہیں، حق شفاعت رکھتے ہیں بارگاہ پروردگار میں، شفیع مذنبین ہیں. اور ہمارے ہاں آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے اس شخصیت کو نعوذ باللہ من ذالک کافر ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، کیسے اس شخصیت کو نیچے گرانے پہ تلے ہوئے ہیں. اور وہی مشکل اور مقصد کیا ہے؟ مقصد جو ہے وہ حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے. وہ جو روایت آپ لوگ نے شروع میں انہوں نے ثابت کیا جس روایت سے جسے حدیث زحزحہ کہا جاتا ہے، تو یہ روایت کن ائمہ کے زمانے کی ہے؟ ائمہ تک یہ روایت پہنچی تھی؟ انہوں نے اس کو ڈینائی کیا تھا نہیں کیا تھا؟ جی بالکل. یہ روایت اگر ہم اپنے مجامع روائی کی طرف رجوع کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ان دونوں کے سامنے اس روایت کو پیش کیا گیا. اور جو روایت آپ نے ابھی پڑھی ہے امام رضا علیہ السلام سے، پوچھنے والے نے جو سوال کیا تھا اس میں بھی اسی حدیث کا حوالہ دیا تھا، حدیث زحزحہ کا. جی یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام باقر، امام صادق اور امام رضا علیہ السلام یعنی بنو امیہ اور بنو عباس کا دور ہے. اس دور میں اس حدیث کو اس قدر منتشر کرنے کی کوشش کی گئی کہ شیعوں نے باقاعدہ آ کر ائمہ سے سوالات کیے کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. تو جیسا کہ قبلہ نے بالکل اول گفتگو میں وہ جو حدیث پڑھی تھی کہ ایمان ابو طالب کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں تمام خلق کا ایمان رکھ دیا جائے تو ایمان ابو طالب جو ہے وہ سنگین ثابت ہوگا. یہ جو جواب تھا امام نے اصل میں حدیث زحزحہ کے لیے ارشاد فرمایا، اس کے تناظر میں ارشاد فرمایا. تو آخر کیا وجہ رہی کہ خود یہ کہا جاتا تھا کہ جناب ابو طالب جو ہیں کہ ابو طالب اپنے کفر پر مرے، اپنے شرک پر مرے. تو یہ تو نہیں کہا جاتا ہے نا کہ کوئی یہودی مر رہا ہے تو اپنی یہودیت پر مر گیا. وہ کوئی جو ہے وہ عیسائی مرا تو اپنی جو ہے وہ مثلا کوئی مجوسی مرا تو اپنی مجوسیت پر مر گیا. تو ان کے لیے یہ اس لفظ کی شدت کیوں ہے آخر کفر کی کہ یہ اپنے کفر پر مرے؟ بالکل. تو کہیں نہ کہیں تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات. خوبصورت سوال ہے یہ. دیکھیے جتنی بھی روایتیں ہیں نا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ماتا علی دین آبائہ، جناب ابو طالب یعنی جو کہتے کہ ایمان نہیں لایا تو کہتے کہ وہ اپنے آبا و اجداد کے دین پر جو ہے فوت ہوئے ہیں، ان کی وفات ہوئی ہے آبا و اجداد کے دین پہ. پھر نتیجے میں کہتے فماتا کافرہ یا فماتا مشرکہ، مشرک مر گئے یا وہ کافر مر گئے. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جناب عبد المطلب اور یہ خاندان بنی ہاشم کے بہت خاص افراد کہ جو اسلامی
قوانین کی، یہ جو ابھی پیغمبر اسلام کے دست مبارک پہ جو اسلام آیا ہے، اس سے پہلے بہت سارے احکام ایسے تھے جو دین ابراہیم یا ملت ابراہیمی کے جز تھے. شراب نہیں پئیں گے، زنا کی طرف نہیں آگے بڑھیں گے، ہے نا. جی اس طرح، اور مکے کا کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو ان برائیوں میں مبتلا نہ ہو. یعنی شراب بھی پیتا تھا اور یہ برائی بھی، پوجا بھی کرتا تھا، بالکل یعنی بتوں عبادت کی کرتا پوجا تھا بھی کرتا تھا، بالکل. لیکن یہ جو شخصیتیں ہیں جناب عبد المطلب اور جناب ابو طالب، یہ دونوں کے لیے یکساں ملتا ہے کہ لم یعبد اصناما قط. کسی روایت میں آپ کو نہیں ملے گا کہ ان دونوں بزرگوار میں سے کسی ایک نے بت کے سامنے کبھی سجدہ کیا، ایک لمحے کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی. شراب کا کہیں آپ کو تذکرہ نہیں ملے گا، اور فعل قبیح کا بالکل نہیں تھے، وہ بالکل ملوث نہیں تھے. تو یہ جو جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کے اوپر جو کہا جاتا ہے نا مشرک، میں وہی سوال کر رہا تھا کہ مشرک کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کے آبا و اجداد مشرک تھے، جناب عبد المطلب مشرک تھے، ان کے والد ہاشم مشرک تھے؟ نہیں، مشرک نہیں تھے. تو آپ زیادہ سے زیادہ کیا کہہ سکتے تھے؟ آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ مات علی ملت ابراہیم، اتنا کہہ سکتے تھے. کہہ سکتے تھے کہ ابراہیم کی، جناب ابراہیم کی ملت پہ وہ فوت ہوئے ہیں، جیسے جناب عبد المطلب کے لیے کہہ سکتے ہیں، جناب ابراہیم کے لیے کہہ سکتے ہیں، حتیٰ جناب عبداللہ کے لیے بھی، عبداللہ کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، بالکل. لیکن یہ کہنا کہ مشرک فوت ہوئے یا کافر فوت ہوئے، یہ پھر میں وہی کہوں گا، یہ کسی خلش کا نتیجہ ہے، کسی اناد کا نتیجہ ہے، حقیقت نہیں ہے یہ. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر ایک عجیب تعجب کا مقام ہے. جس ابو طالب نے اس قدر خدمات سر انجام دیں رسول کے لیے، اور جو آپ جانتے ہیں کہ رسول کی خدمت انجام دینے کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کی خدمت، بے شک، یعنی جو بھی رسول کے لیے انجام دیا در حقیقت اس کا فائدہ اسلام کو ہوا ہے. جی. اسلام کی اس قدر خدمت انجام دینے کے باوجود آج اس شخصیت کے بارے میں ہر زبان پہ ہم یہ سنتے آ رہے ہیں، کافر 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 کافر. اور جو طلقاء مکے کی فتح کے بعد مسلمان ہوئے جبرن، اگر ان کو کوئی یا ان کے اجداد کو کوئی ذرا سا کہہ دے، یا جنہوں نے رسول کے چچا کو شہید کیا اور ان کا کلیجہ چبایا، ان کے بارے میں اگر کوئی کچھ ایک جملہ کہہ دے تو قیامت برپا کر دی جاتی ہے جناب علی کہ آپ نے رسول اللہ کے صحابیوں کے بارے میں غلط، فلاں صحابی تھے، وہ کاتب رسول تھے، وہ کاتب قرآن تھے، وہ ان کے بارے میں آپ نے زبان درازی کر دی، آپ نے غلط بیانی کر دی. جنہوں نے ہمیشہ رسول کے خلاف اقدامات رسول کے خلاف، ہمیشہ رسول کے خلاف اقدامات کیے، جنگیں لڑتے رہے، اور جب کچھ نہ بچا تو آخر میں پھر اسلام قبول کر کے طلقاء میں شامل ہو کر اسلام قبول کیا. ان کے بارے میں کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، جو کچھ نہ کر سکے تو مسلمان ہو گئے. اور جنہوں نے اپنا تن من دھن، اپنی اولاد، اپنا خاندان، سب کچھ اسلام کے لیے لٹا دیا، ان کے بارے میں آج کل کے افراد جو ہیں وہ زد زبان عام یہ رکھتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ کافر تھے، وہ کافر تھے، وہ کافر تھے. قبلہ، یوں تو جناب ابو طالب کا ایمان روزہ روشن کی طرح ہے، واضح ہے، ایک دم کلیئر، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن پھر بھی کچھ دلیلیں جو ہمارے ویورز کے لیے ہوں، آپ پیش کرنا چاہیں گے تاکہ ان کو خود رہنمائی اور سمجھیں اس بات کو، ان کے لیے محکم ہو اور وہ خود دلیل کے طور پر اپنے مخالف کے سامنے پیش کر سکیں. جی بالکل. دیکھیے، آپ کو اس بات پہ تعجب ہوگا کہ دو چند روایتیں اگر برادران اہل سنت کی کتابوں میں ایسی ہیں جس سے یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ ایمان نہیں لائے تھے، تو اس سے کئی گنا زیادہ قرائن اور شواہد اور دلیلیں اور ثبوت موجود ہے کہ جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام ایک باایمان تھے، ایک واقعی اور حقیقی مومن تھے. ان میں سے ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. جی بسم اللہ. کہتے کہ ایک شخص ہے جہلمہ بن عرفطہ. اہل سنت کی بہت ساری تاریخی کتابوں میں یہ چیز موجود ہے. کہتا ہے کہ مکے میں ایک دفعہ قحط ہوا اور میں خانہ کعبہ کے پاس آیا اور میں نے دیکھا کہ لوگ فریاد بلند کر رہے ہیں. قحط سالی ہے، وادیاں جل گئی ہیں، مویشی ان کے بھوکے مر رہے ہیں، اور وہ خانہ کعبہ کے پاس آ کے
ایک گروہ ہے جو لات کے پاس فریاد کر رہا ہے، ایک گروہ ہے جو عزا کے پاس جا رہا ہے، ایک گروہ ہے جو منات کے پاس جا رہا ہے، بتوں کے پاس جا رہے ہیں، سب گویا یہ اپنے اپنے بتوں کو جس پر اعتقاد و ایمان رکھتا ہے، جی اپنے اپنے بتوں کی یعنی مشہور بت جو تھے پناہ میں گئے ہوئے ہیں اور وہ فریاد کر رہے ہیں کہ بھائی بارش ہو جائے. تو روایت کا جملہ ہے کہ ایک شخص بڑا وجیح چہرہ، جی وسیم قسیم حسن الوجہ جید الرائے، اس شخص کا نام نہیں معلوم کہ وہ شخص کون ہے، روایت میں اس کا نام نہیں ہے. اس نے کہا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم لوگ لات منات اور عزا کے پاس جاتے ہو اور اپنی فریادیں بلند کر رہے ہو اور بارش کو طلب کر رہے ہو. کہا کہ کیا تمہارے درمیان بقیت ابراہیم اور سلالت اسماعیل موجود نہیں ہے؟ تو ایک شخص نے فوراً برجستہ کہا انیت ابا طالب، یعنی کیا تمہاری مراد جو ہے تمہاری مراد ابو طالب. وہ شخص کہہ رہا ہے کہ کیا تمہارے درمیان نسل ابراہیم موجود نہیں ہے، نسل اسماعیل موجود نہیں ہے؟ تو نسل اسماعیل اور نسل ابراہیم تو مکے میں بہت افراد تھے، جی ہاں، بنی ہاشم بنی سب موجود ہیں. ہاں بنی ہاشم تمام. دقیقاً اس نے جو نام لیا وہ جناب ابو طالب کا. اس کا مطلب یہ ہے قبلہ کہ جتنی پاسداری ملت ابراہیمی کی جناب ابو طالب کر رہے تھے کوئی اور نہیں کر رہا تھا، وإلا مشہور نہ ہوتے، وہ مشہور نہ ہوتے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد تھے سبھی سلالت ابراہیم میں مکے کے تقریباً افراد تھے جو باہر سے قبیلے نہیں آئے ہوں گے. تو قبیلہ قریشی کے تھے، یہ سب نسل اسماعیل علیہ السلام میں تھے. اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ لوگ سب اپنے اپنے بتوں کو چھوڑ کے کہاں گئے؟ جناب ابو طالب کے پاس آئے. جناب دق الباب کی یہ لفظ ہے، دق الباب یا دق الباب، دروازے کو کھٹکھٹایا. تو یہاں سے یہ بھی معلوم ہو جائے کہ دروازہ بھی اس زمانے میں تھا. وہ جو بات کی بحث آتی ہے کہ دروازہ نہیں تھا، دروازہ نہیں تھا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سلسلے میں. تو دق الباب کیا. جناب ابو طالب انہوں نے کہا کہ مویشی ہمارے مرے جا رہے ہیں اور وادیاں جل چکی ہیں، اب بارش کی دعا کیجیے. آسمان کی طرف نظر کی تو کہا کہ جب سورج ڈھلنے لگے تب میں آؤں گا. کہتے جب سورج ڈھلنا شروع ہوا تو آپ ایک غلام کو لے کر، غلام یہ اردو والا نہیں، عربی والا غلام، یعنی نوخیز بچہ، بالکل نو عمر کا نوجوان، اس کو لے کے آئے. جملہ ہے قبلہ کہ شمسن، اس کا چہرہ آفتاب کی طرح تھا. اس کو لے کے آئی. میں ساری باتوں کو چھوڑتی ہوں، جو اہم باتیں ہیں اس کی وہ میں بیان کر رہا ہوں. کہتی ہوں بچوں کے لے کے آئے. فَأَلْصَقَ ظَهْرَهُ بِجِدَارِ الْكَعْبَةِ، اس بچے کے دست و بازو کو تھام کر اس کی پشت کو دیوار کعبہ سے ملا دیا، مس کر دیا، اور اس کے ہاتھوں کو اٹھا کے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی. کہتے کہ ابھی دعا تمام نہیں ہوئی تھی. جس وقت دعا کر رہے تھے ایک لکہ ابر آسمان پہ نہ تھا، ایک ٹکڑا بادل کا نہیں تھا. دعا کی وسیلہ دیا نبی کا. کیا بات ہے. کہتے کہ متراکم جو بادل تھے، بکھرے ہوئے بادل، سب اکٹھا ہو گئے. پھر اس کے بعد ایک موسلادھار بارش ہوئی. خوش ہو کر جناب ابو طالب نے پیغمبر اسلام کے رخ انور کی طرف اپنا چہرہ کیا اور کہا کہ وَبْيَضُ یستسقى الغمام بوجهه ثمال الیتامى عصمۃ للارام. پورا ایک قصیدہ ہے، قصیدہ لامیہ کے نام سے مشہور. کہتے کہ وہ نورانی چہرہ جس کے ذریعے سے بادلوں سے بارش طلب کی جاتی ہے، یہ کون نورانی چہرہ ہے؟ ثمال الیتامى عصمۃ للارام. کہتے کہ یتیموں کی پناہ گاہ ہے، بیواؤں کے مددگار ہے. یہ کب کی بات ہے؟ کچھ روایت میں ہے کہ 2 سال کی عمر نبی کریم کی، کچھ کہتے ہیں غلام، ابھی نوخیز تھے، لیکن ابھی نبوت کا اظہار نہیں کیا، رسالت کا اظہار نہیں کیا. لیکن نگاہ ابو طالب دیکھیے کتنی دور رس ہے، یعنی پہچان نہیں کہ یہ نبوت، وہ اس آئندہ کمالات کا مشاہدہ کر رہے ہیں ابھی سے کہ یہ کون ہے. ان کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بارش کو طلب کیا جاتا ہے، توسل کیا، ان کو وسیلہ کیا، ان کا وسیلہ. جیسے کہ اشعار کی طرف خود اس عرفان پر بھی تھے کہ ان کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے. بناؤ، ہم ایمان پہ گفتگو کر رہے ہیں نا. جیسے قبلہ نے بھی اشعار کا تذکرہ کیا، تو اس طرح کے ماشاءاللہ بہت سے اشعار ہیں جو حضرت ابو طالب سے منسوب ہیں. بلکہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جس روایت میں حدیث زحزح کو رد کیا، وہاں دلیل کے طور پہ یہ فرمایا کہ کیا تم نے دیوان ابو طالب نہیں دیکھا؟ یعنی ائمہ معصومین ہمارے جناب ابو طالب کے اشعار کو ان کے ایمان کے اوپر دلیل کے طور پہ پیش کر رہے ہیں.
مثلا ایک جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الم تعلموا انا وجدنا محمدا رسولا کموسا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم نے محمد کو پایا ہے رسول بالکل ویسے ہی جیسے حضرت موسیٰ کو رسول پایا ہے. اور یہاں پہ ایک لفظ اضافہ ہے کموسا فی کتب اولہ، جو گزشتہ کتابیں ہیں جیسے جناب موسیٰ کی نبوت کا تذکرہ ہے بالکل ویسے ہی ہم نے محمد کو بھی رسول پایا ہے اللہ کا. اللہ کا رسول اللہ ہی نے بھیجنا ہے. اور کس طرح جیسے جناب موسیٰ. اور یہ بالکل قرآن کی وہ آیت ہے جس میں خدا نے حضرت رسول کو تشبیہ دی ہے حضرت موسیٰ کے ساتھ. قرآن مجید میں بھی رسول اللہ کی تشبیہ حضرت موسیٰ کے ساتھ ہے. حضرت ابو طالب قرآن مجید کے نزول سے پہلے حضرت رسول کو جناب موسیٰ سے تشبیہ دے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ویسے ہی رسول پایا ہے. اور نہ یہ کہ خود ان پر میرا ایمان ہے بلکہ جو انبیاء گزشتہ ہیں میرا ایمان ان پر بھی ایمان ہے. تو اب اس کے بعد آپ کون سی دلیل چاہتے ہیں حضرت ابو طالب سے کہ وہ آپ کے سامنے اپنی زبان سے بیان کر دیں؟ فقط کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے تو کوئی مسلمان نہیں ہوتا. تو کیا اس زمانے میں ایسے افراد تھے جو کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تب جا کے مسلمان ان کو سمجھا جاتا تھا؟ جتنے بھی ایسے بڑی بڑی شخصیات ہیں جن کے اسلام اور ایمان کے قصیدے گائے اور پڑھے جاتے ہیں، تاریخی طور پہ کہیں ثابت نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اس کلمے کے ساتھ اسلام قبول کیا ہو. بے شک کوئی شخص آ کر عربی زبان میں جیسے بھی اپنے ایمان کا اظہار کر دے قابل قبول ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا حضرت ابو طالب جو ہیں وہ اپنے ایمان کا اظہار کرے رسول اللہ کے لیے. تو ہمارے یہاں جو اہمیت ہے جناب ابو طالب کے ایمان کے سلسلے میں، وہ اس کی بنیاد کیا بیس کیا ہے؟ میرے خیال سے ہمارے لیے سب سے بڑی اہمیت کی جو حامل بات ہے وہ یہ ہے، اور میرے خیال سے اس پہ دلیل بھی سب سے اہمیت کی بہت سارے اور صحابی ہیں، بہت سارے رشتہ دار ہیں، کسی پر اتنی باتیں نہیں ہوتی ہیں. اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اجماع اہل بیت کے ساتھ چلنا ہے. بے شک یقیناً ہمارا راستہ وہی راستہ ہے. خود اہل سنت نے بھی اپنی کتب میں یہ بات نقل کی ہے، اور ہمارے ہاں بھی یہ بات تواتر تک ثابت ہے کہ اہل بیت کا حضرت ابو طالب کے ایمان پر اجماع ہے. اور جب قرآن کے ساتھ رسول اللہ اہل بیت کو چھوڑ کے گئے ہیں، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، تو یہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم ضلالت سے بچنا چاہتے ہیں تو اہل بیت کے ساتھ ہونا پڑے گا، قرآن کے ساتھ ہونا پڑے گا. اور ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا جسم ان کے ساتھ جا کے ملا لیں. ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نظریہ اہل بیت کا نظریہ ہو، ہمارا عقیدہ وہ اہل بیت کا عقیدہ ہو. تو اس کا مطلب یہ اہل بیت کا عقیدہ اور اجماع یہ ہے کہ ابو طالب مسلمان ہیں، مومن ہیں. اس لیے ہم پہ بھی لازم ہے کہ ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہو کہ ابو طالب صاحب ایمان اور مومن ہیں، اور اسی حالت میں اس دنیا سے. آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ بالکل یقیناً ایک اہمیت کا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ اجماع اہل بیت علیہ السلام ہے. اہل بیت علیہ السلام نے ایمان ابو طالب پہ اجماع کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اجماع کیوں آیا؟ اس لیے کہ بنی عباس اور بنی امیہ کے زمانے میں ایمان ابو طالب علیہ السلام پر اعتراض ہو رہے تھے. ہمارے ائمہ علیہ السلام سے سوال ہوئے، مولا کائنات سے سوال ہوا، امام زین العابدین علیہ السلام سے سوال ہوا، امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال ہوا، اسی طریقے سے امام جعفر صادق اور امام رضا علیہ السلام سے سوال ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ابو طالب علیہ السلام کے خلاف جو سازشیں تھیں وہ دور اول سے شروع ہو کر تقریباً 150 ہجری تک پہنچی ہوئی ہیں. تو اہمیت ہمارے لیے یہ ہے کہ جب اس طرف سے حساسیت زیادہ ہوئی، اعتراض زیادہ ہوئے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار ہیں، تو دفاع میں ہم کو آنا پڑے گا. ہم کو دفاع میں آنا پڑے گا. ہم نہیں آئیں گے تو کون آئے گا؟ ہمیں ہی دفاع کرنا ہے. لہٰذا یہ جو ہماری طرف سے زور دیا جاتا ہے ایمان ابو طالب، وہ اس بنیاد پر ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کے جو آباء و اجداد ہیں اسلاب شامخہ سے گزرتے ہیں، آفرین جیسا کہ والارحام المطہرہ، کہ یہ اعلیٰ ترین جو صلب ہے نا اس سے گزرتے ہوئے یہ دنیا میں ظہور پذیر ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جو پاکیزہ ترین رحم ہے اس سے گزرتے ہوئے یہ جو ہے وہ یہاں تک آتے ہیں. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ نجاست کا ایک سب سے عظیم نجاست کا ایک بڑا مصداق یہ شرک ہے، کفر ہے کہ جو انکار سے دور دور تک اس کا کوئی واسطہ نہیں. لم تنجس کل جاہلیہ،
یہ تمام افراد کے لیے ہے. جی بالکل، جاہلیت سے مراد وہی ریچ شرک ہے، یہ کفر ہے. جی یعنی یوں کہہ لیجئے کہ چونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے جی کہ ہمارے ائمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اجداد تا حضرت آدم جی تمام کے تمام موحد تھے، شرک اور کفر جیسی ضلالت سے پاک بالکل اور مبرہ تھے. بالکل. اس لیے ہمارے ایمان اور عقیدے کا تقاضا ہے کہ ہم اس ٹاپک پر بات کریں اور ان کا دفاع کریں. یقیناً بہت عمدہ گفتگو رہی. آپ لوگوں نے بہت ہی اچھے زاویے سے اور تمام اسپیکٹ سے اس بات کو ثابت کیا کہ جناب ابو طالب کا جو ایمان وہ روزے روشن کی طرح واضح ہے. وہ کسی کے بغض، عناد، دشمنی، کینہ اس کو چھپایا نہیں جا سکتا. بہرحال ہماری یہ گفتگو الحمدللہ کافی حد تک ہمارے ویورز تک پہنچ گئی ہے. لیکن آخر میں ہم آپ دونوں قبلے سے دونوں مہمان سے یہ چاہتے ہیں کہ ویورز کے لیے کچھ خاص پیغام جو جناب ابو طالب کی زندگی سے، ان کی حیات سے ہم کو ملتا ہے اور جوان اس کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ اس کو عمل میں لا سکتے ہیں، کوئی خاص پیغام ہو تو ہمارے ویورز کے لیے. جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہمارے لیے اہم ترین سبق اپنے تن من دھن سے دین اور اسلام کے دفاع کے لیے جتنی بھی قربانی دینی پڑے اس سے دریغ نہ کرنا ہے. آج کے دور میں اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ دین کا دفاع کرے اور اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ رسول کا دفاع کرے تو اس کے لیے حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے، جو ان کی شخصیت ہے، وہ مشعل راہ ہے. اور اس کے اوپر چلتے ہوئے یقیناً ہم خدا اور رسول کی خوشنودی بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے لیے اپنی آخرت کا، اپنی نجات کا سامان بھی فراہم کر سکتے ہیں. قبلہ آپ بھی کوئی خاص پیغام جوانوں کے لیے جناب ابو طالب کی حیات سے متعلق دینا چاہیں گے؟ جی بالکل. خاص طور پہ ہم اپنے ہندوستانی جو ہمارے جوان ہیں ان کے لیے یہ بات کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے اور جو ان کا ایمان ہے وہ ہمارے لیے بہت عظیم درس دیتا ہے. وہ یہ کہ ہم دیکھیں کہ ہندوستان میں جو ابھی ماحول ہے اور ہر طرف اسلام اور اہل اسلام کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں اور ہمارے قتل کے در پہ لوگ ہیں، اس ماحول میں ہمیں کیسی زندگی بسر کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے کہ ایک تن و تنہا شخص کہ جو واقعی مومن بھی ہے، جو سچا مسلمان بھی ہے اور اپنے ایمان کو تھوڑی دیر کے لیے چھپائے ہوئے ہے اور چھپا کر اصل دین کو، رسول اسلام کو محفوظ کر کر ہم تک پہنچائے ہوئے ہے. تو جو طریقہ جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کیا، ہمیں بھی ضرورت پڑنے پر جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہمیں ضروری نہیں کہ ہر جگہ ہم اپنے اسلام کا اظہار کریں اور ایمان کا اظہار کریں اور اپنی جان کو قربان کر دیں. نہیں، اصل مقصد ہے دین کے اصول کو باقی رہ جانا، دین کے احکام کو باقی رہ جانا. اگر ہم اپنے ایمان کو تھوڑی دیر کے لیے چھپا کر دین کے اصول کو باقی رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، جیسا جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار اس بات کو ظاہر کر رہا ہے. بہت شکریہ، بہت مہربانی. آپ دونوں تشریف لائے اور یہاں ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل رہے. دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ناظرین کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین، آپ کے سامنے جیسا کہ ایمان ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں گفتگو ہوئی، نتیجہ یہ نکلا کہ جناب ابو طالب کی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع، ان پر جانثاری اور ان کی خدمت میں گزری ہے کہ جن کے ایمان پر ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بات طرفین یعنی اہل سنت اور تشیع دونوں کی کتابوں سے ثابت ہے، حتیٰ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے. جو ان کی شخصیت کشی کرتے ہیں، جو ان کے اوپر تہمت لگاتے ہیں یا ان کے خلاف ایسی باتیں کرتے ہیں، یقیناً کہیں نہ کہیں ان کے دل میں بغض، کینہ ہے جو پلٹتا ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. لیکن اگر اس کے علاوہ دیکھا جائے تو جناب ابو طالب کا ایمان روزے روشن کی طرح واضح ہے. اور جاتے جاتے ایک شعر سے اختتام کریں گے کہ بس اتنی بات پہ دنیا نے تجھ کو چھوڑا ہے کہ تیرے بیٹے نے ان کے بتوں کو توڑا ہے. خدا حافظ، والسلام. انشاءاللہ دوسرے پوڈ کاسٹ میں ملیں گے. فی امان اللہ.